أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آ کر شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ آج مجھے جس ٹاپک پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی وہ یہی ہے کہ نشاور اشیاء کا استعمال کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس کا ہر فرد کسی نہ کسی برائی میں ملوث نظر آتا ہے، اور ایسے نوجوان جن کی جوانی کتاب و سنت کے مطابق گزرنے کے بجائے ایسی حالات سے زندگی گزر رہی ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نشاور اشیاء میں خاص طور سے شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، چاہے وہ انسان کی زندگی کے اندر تباہی لائے یا نہ لائے، لیکن انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا شراب پی رہا ہوں، میں ایسی شراب کا استعمال کر رہا ہوں جس سے مجھے نشہ نہیں آتا، پھر بھی وہ شراب حرام ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن الخمر والمیسر، وہ لوگ شراب کے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، والمیسر، جوئے کے بارے میں، سٹے کے بارے میں آ کر آپ پہ پوچھتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج یہ دونوں برائیاں، آج یہ نشاور اشیاء، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، نشہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر داخل ہیں. کیونکہ انسان جس چیز سے نشہ کرتا ہے، اگر اس کے اندر نشہ آ جائے تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے، وہ چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ خمر کہتے کس کو ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر انسانیت کو اگر دیکھا جائے، اگر انسانوں کے حالات کے اوپر ایک طائرانہ نظر دوڑائی جائے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سوشل ڈرنکر ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہ میں سوشل ڈرنکر ہوں، یعنی میں اتنی پی لیتا ہوں کہ پینے کے بعد اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشل ڈرنکر کہتے ہیں. بہت سارے افراد ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سگریٹ پیتے ہیں اس میں لیکن نشہ ہمیں نہیں آتا ہے، یا ہم ایسے اشیاء استعمال کرتے ہیں. بہت سارے جم کرنے والے نوجوان جو اپنے آپ کو بیئر کا عادی بنا لیتے ہیں، جو ایسے ڈرگس کی چیزیں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، ان کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو ان کا بیڑا غرق ہے. کیونکہ لغت کیا کہتی ہے؟ لغت کے اندر اگر دیکھا جائے کہ خمر کے لغوی معنی کیا ہے؟ خمر ہر اس مشروب کو کہتے ہیں جس کے اندر نشہ آ جائے. ہر وہ مشروب، ہر وہ پینے والی چیز جس کے اندر نشہ آ رہا ہے وہ چیز خمر میں شامل ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور معنی خمر الشیء، کسی چیز کو ڈھانپ لینا. جب انسان پینا شروع کرتا ہے، جب انسان سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، جب انسان نشہ کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان کوئی چیز استعمال، ایسی نشاور اشیاء میں کوئی چیز استعمال کرتا ہے، پھر وہ اس کا دھیرے دھیرے عادی بن جاتا ہے. پھر اس کا وہ ایسا عادی بن جاتا ہے اس کے بغیر اس کی زندگی پوری نہیں ہو پاتی ہے. اسی لیے
کیا کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر ایک مقولہ کہتے ہیں خمرت الجاریہ، میں نے لونڈی کو دوپٹہ پہنا دیا، مطلب انسان کے دماغ پر وہ نشہ حاوی ہو جائے، انسان کے دماغ کو موہ کر دے، ایسی چیزیں جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دے، اس کے ذہن پر وہ حاوی ہو جائے، وہ چیز خمر ہے، وہ چیز خمر ہے۔ اور اسی طریقے سے اصطلاحی تعریف اگر دیکھی جائے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ممبر رسول پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہیں، نشہ وہ ہیں، شراب وہ ہیں کہ جو انسان کے عقل کو ڈھانپ لے، انسان کے عقل کو محو کر دے، انسان اس چیز کا استعمال کرنے کے بعد اس کے اندر کیفیت چینج ہو جائے، اس کے اندر کیفیت بدل جائے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی قسم ہے کہ نشاور اشیاء کا استعمال آج معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی اس کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ایک رپورٹ یہ بتلاتی ہے، 2022 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جتنی شراب مرد استعمال کر رہے ہیں اس کے 80% عورتیں بھی شراب استعمال کر رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ آج معاشرہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ ہم کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان جو مسجدوں میں دکھنے والے، مسجدوں میں نظر آنے والے، اور ایسے نوجوان جو کتاب و سنت کے شیدائی ہیں، وہ لوگ بھی اندر ہی اندر ایسی چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے فرینڈ سرکل میں چلے جاتے ہیں، اپنے کالج لائف میں چلے جاتے ہیں، اپنے دوسرے دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے، میں سگریٹ دوستوں کے ساتھ پیتا ہوں اور نماز اچھے لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور میں فلاں بیئر جو ہے اپنے جم کے دوستوں کے ساتھ پیتا ہوں، اور لیکن نماز علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ایسے کئی لوگ پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور افسوس تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کالجوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، آج تاریخ یہ بتاتی ہے، رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ 7 کلاس کے بچے، 6 کلاس کے بچے، آپ افسوس کریں گے، کالجوں کے قریب میں جا کر جو دکانیں ہیں ان سے جا کر معلوم کریں کہ وہ بچے نشے کے کتنے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک پیریڈ خالی مل جائے، اگر 6 پیریڈوں میں ایک پیریڈ خالی مل جائے تو بچہ جا کے سگریٹ اور چائے پی کے آ جاتا ہے۔ ہم خود بلاری اور ریدروگ، میں تو دہلی میں 10 سال رہا، وہاں پر میں نے دیکھا حالات تو اتنے بدتر ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ یہ نشہ کے اشیاء جو ہے عام دکانوں میں ملتے ہیں، عام دکانوں میں۔ بچہ آج کل تو ایسے حالات آ گئے ہیں، حقے کی دکانیں کھل گئی ہیں، افسوس کی بات۔ اور وہ نوجوان ہمارے مسلمان گھرانوں کے بچے جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ انجینئر بن رہا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، وہ بچہ نشے کا عادی ہے۔ کئی انجینئرز ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، 70 سے 60% انجینئروں کی حالت، جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، جو لوگ کمپیوٹروں میں بیٹھنے والے، ان کے دماغ فریش کرنے کے لیے وہ لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے، یہ چیز انسانوں کے عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ، مسند احمد کا واقعہ، اور ایک روایت میں بھی واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ۔ بنی اسرائیلی واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت جس نے دیکھا کہ اس کے علاقے میں ایک دیندار نوجوان ہے، جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جو عابد ہے، ذکر کرنے والا، اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے عبادت کے چرچے ہیں اور معاشرے میں نیک انسان شمار ہوتا ہے۔ اس شخص سے اس نے چاہا کہ میں اس کو اپنے پھانسے میں پھنسا لوں۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کو اس نوجوان کے پاس بھیجا۔ وہ شخص اس کے پاس جب وہ لونڈی آئی، آ کر اس نے کہا کہ میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جب وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے
تو اس کے بعد اس عورت نے کیا اس سے مطالبہ کیا؟ جب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے کہا کہ آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں. کیا کہا؟ آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں کہ ایک پہلی چیز میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ زنا کریں نعوذ باللہ. دوسری چیز میرا چھوٹا بچہ، میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کی گردن مروڑ دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. تیسری چیز شراب رکھی ہوئی ہے، شراب کو پی لے. ان تینوں میں سے اگر ایک عمل بھی کر لو گے تو میں آپ کو بخش دوں گی، میں آپ کو چھوڑ دوں گی. اللہ اکبر. اس عابد نوجوان نے کیا کیا؟ اس عابد نوجوان نے یہ سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ شراب ہے، کیونکہ قتل کرنا ایک کسی جان کا لے لینا، آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کسی نفس کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے آسان ہے. اس نے یہ سوچا کہ ایک نفس کو مارنا پوری امت کو مارنے کے برابر ہے، یہ اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتا. اور زنا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زانیوں کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، اور میں زنا بھی نہیں کر سکتا. اس نے سوچا کہ شراب سب سے ہلکی چیز ہے، میں شراب پی لیتا ہوں اور میں اس سے جان چھڑا لیتا ہوں. اس نے شراب پی لی. حدیث میں آتا اس نے شراب پی. شراب پینے کے بعد اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی زنا کر دیا. اللہ اکبر. ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اس کو جو ہے ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، فوراً جا کے سگریٹ پی رہے ہیں، اور حلقے بنے ہوئے ہیں، سب دوست احباب، صبح فجر کے بعد بھی شروع، ظہر کے بعد بھی شروع، عشاء کے بعد بھی شروع. انسان جو اس کو آسان سمجھتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مسکر خمر وکل خمر حرام. رواه البخاری. حدیث حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ نشاور چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے وہ حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ ایک صحابی رسول یمن میں رہا کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں پر 2 طرح کی شراب بنتی ہے. ایک شراب ایسی ہوتی ہے اگر ہم پی لیں تو نشہ چڑھ جاتا ہے، اور ایک شراب ایسی ہوتی ہے اللہ کے نبی اگر ہم اس کو پی لیں تو ہمیں نشہ تک نہیں چڑھتا، صرف مزہ آتا ہے، نشہ نہیں آتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی، آپ جو ہے جو بات بتلا رہے ہیں کہ پینے کے بعد نشہ نہیں آتا پھر بھی شراب ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ وہ چیز، ہر نشاور چیز جو ہے حرام ہے، تمہیں اس سے بچنا چاہیے. انسان، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے، اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے مکی دور، اللہ کی قسم اس کے پہلے کا ادوار میں شراب اتنی پی جاتی تھی کہ حبشہ کی طرف جب صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جو تقریر پیش کی، کیا کہا کہ اے حبشہ کے بادشاہ، کہ ہم تو وہ تھے، ہمارے اندر جنگلی قسم کی عادتیں تھیں، ہم جو ہے لوگوں کی جان لے لیا کرتے تھے، ہم قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور شراب ہماری گتیوں میں پڑی ہوئی تھی، ہم کھانے بیٹھتے تو شراب لے کر بیٹھتے، ہم دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے تو شراب لے کر بیٹھتے، ہمارے گھروں میں شراب کے مٹکے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر جب ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کا نبی آیا اور اس نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو ہم نے اس شراب کو چھوڑ دیا، ایسے چھوڑا کہ پھر دوبارہ مڑ کر نہ دیکھا. اور یہ شراب بھی ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو جب عادی بناتی ہے تو اس کے بنا وہ رہ نہیں پاتا ہے، اس کے بنا رہ نہیں پاتا. اسی لیے اللہ نے دیکھیں 4 اسٹیپ میں شراب کو حرام قرار دیا. اللہ نے بہت سارے احکام فوراً ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ حرام ہے. زنا کے بارے میں کہا کہ حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. شراب کے بارے میں اللہ نے پہلے کیا کہا؟ يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے اندر کچھ فائدہ ہے اور کچھ زیادہ نقصان ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کے اندر جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑھ کر، فائدہ جتنا اس سے زیادہ نقصان ہے. پہلی آیت یہ نازل ہوئی.
لوگ کیا سمجھنے لگے کہ بھئی اس چیز کو نہیں پینا چاہیے، پھر بھی لوگ پی رہے تھے، صحابہ پی رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں صحابہ کو دعوت دے کر شراب کی محفل چلتی اور حضرت انس بن مالک پلایا کرتے، ہم بیٹھ کر پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جب پھر یہ حالات دیکھنے کو آئے کہ لوگ نشے کی حالت میں بہت سارے غلط کام کر جا رہے ہیں، نشے کی حالت میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ لوگوں نے شراب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت، یعنی اس وقت نشہ پیا کرتے تھے پھر بھی نمازیں ہو رہی تھی۔ یہ آیت کو لوگوں نے غلط طریقے سے اپنانا شروع کر دیا، کہا کہ بھئی اللہ خود کہہ رہا ہے۔ جب ذاکر نائک حفظہ اللہ پر جب یہ ہوا تھا دہلی کے اندر، جب 2018-17 کے اندر ان کے اوپر جب بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تو ان پر کیا اعتراض کیا؟ یہی اسی آیت کو لے کر کہا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے کی آیت کو لوگوں نے اڑا دیا، آگے کی آیت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا تھا؟ یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا، ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محفل تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں موجود تھے، ہم بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ شراب پینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نماز پڑھانے لگے اور نماز میں حضرت علی نے قل یا ایھا الکافرون شروع کر دیا۔ کافرون شروع کرنے کے بعد کیا کہا؟ نماز پڑھاتے پڑھاتے نشے کی حالت میں انہوں نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے انہوں نے کیا پڑھا؟ اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ان سے غلطی ہو گئی نشے کی حالت میں۔ سلام جیسے ہی پھیرا تو صحابہ نے کہا کہ اے علی آپ نے کیا پڑھا ہے نماز میں؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفار کی عبادت کریں گے جس کی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اعبد ما تعبدون، آپ لا چھوڑ کر اعبد ما تعبدون پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میرے زبان سے نکل گیا، میں کیا کروں؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی سے آ کر فتویٰ پوچھنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی سے آ کر فتویٰ پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی ہمارا مال بھی برباد ہو رہا ہے، ہماری صحت بھی بگڑ رہی ہے، اے اللہ کے نبی نمازوں میں خلل پڑ رہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ شراب کو حرام قرار دیں۔ جیسے یہ بات کہی اللہ نے پھر ایک آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چاروں چیزیں، شراب، جوا، آئی پی ایل میں جو بیٹ لگاتے ہیں، آئی پی ایل میں پیسے ڈال کر کئی نوجوان برباد ہو گئے، آئی پی ایل میں سٹہ بازی کرنے والے، اسپورٹس میں سٹہ بازی کرنے والے اور دوسرے بڑے بڑے شوق ایسے پالے ہوئے ہیں جو جوئے میں پیسہ لگا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر، جوا، شراب اور جو ہے بانسیں نکالنا اور لاٹری کھیلنا، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے جوئے کی بانسوں کو نکال کر، اللہ کے نبی کے دور میں وہ بھی ایک شکل تھی جوئے کی، وہ کھیلا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں اور گندے اعمال ہیں۔ فاجتنبوا، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بچ کر رہو، تم اس سے بچ کر رہو، اور کیوں؟ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح کامیاب پا جاؤ۔ اگر تم نہیں بچو گے تو اس کا مخالف ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ اس سے بچ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اگر اس سے کوئی بچ نہیں رہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو سب عام چیزیں ہیں، یہ سب تو ایسی چیزیں ہیں کہ میں شراب بھی پی لوں گا، میں سگریٹ پی لوں گا۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی سگریٹ بھی جو ہے کوئی معمولی چیز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کے اندر بہت سارے، الحمدللہ حیدرآباد میں کئی لوگ سعودی ریٹرن ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، حرم کے سامنے بھی جب میں گیا تھا دیکھا ممنوع التدخین، ما معنی تدخین؟ سگریٹ، دھواں، کہتے ہیں یہاں پر سگریٹ پینا حرام ہے، منع ہے، اور کئی جگہوں پر لکھا ہوا رہتا ہے ممنوع التدخین،
یہ جو تدخین، یہ جو سگریٹ ہے، اس کے اندر بھی نشہ ہے، اس کے اندر بھی نشہ ہے۔ میں نے جیسے حدیث پڑھی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز، کل مسکرین، آپ کو عربی کا ایک قاعدہ بتاؤں، کل جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو شامل ہوتا ہے، جس کے اندر تمام چیزیں شامل ہو جاتی۔ کل مسکر، مسکر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے، ہر وہ نشہ چیز خمر ہے، اور ہر خمر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ جو ہے یہ حلال ہے، نعوذ باللہ، بہت سارے کہتے ہیں نہیں یہ ممنوع ہے۔ یہ سب تعبیرات غلط ہیں۔ اصولی تعبیر اگر دیکھی جائے، اگر اصول فقہ کے جتنے اصولی کتابیں ہیں، الاصول من علم الاصول صالح عثیمین کی، یا اصول فقہ جو صالح عثیمین رحمہ اللہ کی، اور کئی کتابیں آپ دیکھیں گے کہ ان تمام کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ ہیں کہ جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے وہ چیز حرام ہے، وہ چیز حرام ہے، چاہے وہ بیڑی کی شکل ہو، چاہے وہ سگریٹ کی شکل ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل ہو۔ لوگ اس کو بھی آسانی سے کھا لیتے ہیں، حرام چیزیں ہیں، اس سے بچنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو ورنہ تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ کون لوگ ہیں 10 لوگ؟ یہی شراب بیچنے والے، شراب لانے والے، شراب دینے والے، شراب لکھنے والے، شراب ٹرانسپورٹنگ کرنے والے، شراب نچوڑنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 آسرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة لها وبائعها ومباعها، پوری لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ جتنے لوگ اس کے اندر معاون ہوں گے، لا کر دینے والے، لکھنے والے، نچوڑنے والے، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ، اور جو بھی اس کے اندر انسان کام کر رہا ہے نشہ کی چیزوں میں، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کا لانا، لے جانا، بنانا، لکھنا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ 10 لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور نام لے کر کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی قسم ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کے تعلق سے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ایسے تھے جو بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، عبداللہ الحمار کے نام سے مشہور تھے۔ وہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس لائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کیوں شراب پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غفلت میں پی لیتا ہوں، اللہ کے نبی عادی ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی انہیں نصیحت کرتے، واپس بھیج دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شراب کے عادی بن چکے ہیں، شراب کے ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے مالداروں کا نشہ الگ ہے، غریبوں کا نشہ الگ ہے۔ مالدار اپنے لیول کا نشہ کرتے ہیں کہ افیوم وہ پی رہے ہیں، ڈرگس وہ لے رہے ہیں، اور انجیکشن وہ لگوا رہے ہیں، اور بڑے بڑی قیمتی ایسی شراب کی چیزیں کہ جن کے نام تک ہمیں لینا نہیں آتا، جن کے نام تک ہم نہیں جانتے۔ وہ لوگ مالداروں کا نشہ الگ ہے، اور غریبوں کا نشہ آپ افسوس کریں گے ایسے غریب بچے جن کی صبح سے لے کر شام تک 500 روپے کمانے والے، 300 روپے کمانے والے، ان کی نشہ کی عادت ایسی بن گئی کہ کبھی وہ کھانسی اور سردی کی ٹانک پی کر نشہ کر رہے ہیں، کبھی پیٹرول سونگ کر نشہ کر رہے ہیں، کبھی ڈیزل سونگ کر نشہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، گلی میں، قریوں میں، علاقوں میں باتیں بھی چیزیں پھیل چکی ہیں۔ اور ایسے بچے جو چھوٹی چیزیں کہ کبھی پینٹ کے ڈبے کو سونگ کر نشہ کرنے والے بچے، ماں باپ پریشان ہیں کہ یہ نوجوان نسل کس چیز کی طرف جا رہی ہے۔ مالدار ماں اپنے لیول کا نشہ کر رہا ہے، غریب اپنے لیول کا نشہ کر رہا ہے، جبکہ دونوں حرام ہے، دونوں کے لیے جہنم کی وعید